بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم فیچرز آف بزنس سائیکل کو لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے چھوڑا تھا، اسی کو دوبارہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بزنس سائیکل از ویو لائک موومنٹ ان اکنامک ایکٹیویٹی شوئنگ اپورڈ ٹرینڈ اینڈ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ان دا اکانومی. بزنس سائیکل کیا ہے؟ یہ ایک ویو ہے، ایک لہر کی طرح ہے جو کہ آپ کے بزنس سائیکل کے اندر آپ کی اکنامک ایکٹیویٹیز کے اندر اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ کو شو کرتی ہے. Business cycles occurs periodically but they do not show the same regularity. بزنس سائیکل کیا ہے؟ وہ periodically اکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹائم وائز آپ کے ساتھ آتا ہے، لیکن وہ سیم پیٹرن کے ساتھ نہیں آ سکتا کہ 2 مہینے بزنس سائیکل کے پیک کے اگلا 2 مہینے ڈاؤن کے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ جو پیک یا بوم ٹائم ہے وہ زیادہ ٹائم کے لیے رہ جائے اور جو ریسیشن ڈپریشن ٹائم ہے اس کا ٹائم پیریڈ کم ہو. ٹھیک ہے، سیم ریگولیرٹی ہونا اس کے اندر پاسبل نہیں ہے. دیر آر مائنر اینڈ میجر بزنس سائیکلز. اچھا، اب جو بزنس سائیکلز ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک ہے آپ کے پاس مائنر اینڈ سیکنڈ ون از دا میجر. مائنر کیا ہے؟ مائنر بزنس سائیکل آپریٹ فار 3 to 4 ایئرس. یہ جو بزنس سائیکل آپ کا اسٹارٹنگ فرام پیک ٹو دا ریسیشن ڈپریشن اینڈ دین ٹو دا ریکوری، یہ جو بزنس سائیکل ہے کم سے کم آپ کا 3 سے 4 سال میں جو مائنر بزنس سائیکل ہے اس میں پورا ہوتا ہے. لیکن جو میجر بزنس سائیکل ہے دیٹ ٹیکس 4 to 8 ایئرس. بعض دفعہ یہ جو سائیکل کمپلیٹ ہونے میں، ٹریڈ سائیکل کمپلیٹ ہونے میں آپ کے 4 سے 8 سال بھی لگتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ پہلے آپ کی ابھی اگر آپ کی پیک ہے، بوم ہے اکانومی کے اندر، تو جس طرح اب ہم دیکھ لیں پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے مختلف جو ٹائم پیریڈز تھے. کچھ مشرف کا وہ بوم ٹائم پیریڈ تھا ہمارا، پھر ہم ابھی ریسیشن کے اندر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ اس کو دوبارہ اس میں آنے میں 4 سے 8 سال لگ سکتے ہیں وہاں پہ پہنچنے کے لیے. دو بزنس سائیکل ڈفرنٹ ٹائمنگ دے ہیو اے کامن پیٹرن آف سیکوینشل فیسز. اس کا ٹائم الگ ہو سکتا ہے لیکن جو اس کا پیٹرن ہے وہ سیم ہوگا. ٹھیک ہے، بزنس سائیکل کاز چینجز ان آل سیکٹر آف اکانومی. جو بزنس سائیکل ہے اس کے اندر اگر پیک ہے تو وہ سارے بزنس سائیکل بزنس ایکٹیویٹیز کے اندر ہوگی، وہ ہر جگہ پہ ہوگی. Fluctuations occur not only in production and income but also in other variables, employment, investment, consumption rate. جو ہمارے پاس اکنامک کے ڈفرینٹ ویریبلز ہیں، آپ کی امپلائمنٹ، آپ کی پروڈکشن، آپ کی انکم، آپ کی کنزمپشن، ہر ایک میں ہوتا ہے کہ چیزیں اگر مارکیٹ میں بکیں گی کم، آپ استعمال بھی کم کرو گے. بنیں گی کم، بکیں گی بھی کم، استعمال بھی کم ہوگی. اگر بن کم رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ لوگوں کا روزگار بھی کم ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک جیکٹس خرید رہے ہو. ٹھیک ہے، جیکٹ آپ خریدنے کے لیے اب کوئی بندہ پہلے اس کو پروڈیوس کرے گا، وہ پروڈیوس کرنے والا امپلائڈ ہوگا. جس بندے نے پیسہ لگایا گا اس نے انویسٹمنٹ کی ہوگی. جس بندے نے پروڈیوس کر کے مارکیٹ میں بیچے گا اس کی سیل زیادہ ہوگی. جو خریدے گا اس کی کنزمپشن زیادہ ہوگی. سوری، اس کی پرچیزنگ زیادہ ہوگی، پرچیز کر کے اس کی کنزمپشن زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، سو اگر وہ پیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ادھر امپلائمنٹ میں، ادھر انویسٹمنٹ میں، پھر بیچنے میں، پروڈکشن میں اور خریدنے میں بھی پیک ہے، زیادہ ہے. اگر وہاں پہ ڈپریشن ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ادھر امپلائمنٹ بھی کم ہو رہی ہے، پروڈکشن بھی کم ہو رہی ہے، وہ انویسٹمنٹ بھی نہیں کر رہا بندہ، چیزیں مارکیٹ میں بک بھی نہیں رہی، آگے خریدار بھی نہیں ہے. سو ہر ویریبل کے اندر آپ کی یا تو پیک ٹائم ہے تو وہ پیک ہوگا، اگر ریسیشن ہے تو ریسیشن ہوگا، بوم ہے تو وہ بوم ہوگا، اور ڈپریشن ہے تو وہ ڈپریشن ہوگا. سو یہ فلکچویشن ہر جگہ پہ ایکولی آتی ہے. سو اسٹیجز آف بزنس سائیکل آ گیا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، پیک کو ڈیفائن کیا گیا ہے، ہائیسٹ فیز. پیک کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا ہائیسٹ فیز ہوتا ہے. فیکٹرز آف پروڈکشن آر آئیدر فلی امپلائڈ اور نیئر ٹو فلی امپلائڈ. پیک کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہے، لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ انٹرپرینور، یہ کیا ہوتے ہیں؟ فلی امپلائڈ ہوتے ہیں. یا اگر فلی نہ بھی ہوں، بیکاز دیر از نتھنگ نیور فل امپلائمنٹ اکارڈنگ ٹو کینیزین. سو ہمیشہ آپ کی فل امپلائمنٹ نہیں ہوتی، اگر نہ بھی ہو تو قریب ترین فل امپلائمنٹ کی ہوتی ہیں. Economy undergo high growth due to high profit and sufficient credit facilities for investment. اب کیا ہوتی ہے آپ کی جو اکانومی ہے اس کے ہائر گروتھ ریٹ ہوتا ہے، ہائر اس کی فلکچویشن ہوتی ہیں اور ہائر اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. Prices and cost of production rise significantly even the rate of interest. اگر ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ بھی ہے تو اس کے باوجود بھی
آپ کی جو پرائسز ہیں اور کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ کو پروفٹ مل رہا ہوتا ہے، آپ پھر بھی کرتے ہو اس کو۔ ریسیشن کیا ہوتا ہے؟ ریسیشن ڈکلائننگ فیز ہوتا ہے، کنٹریکشن اس کو کہتے ہیں۔ بزنس مین اسٹاپ انویسٹمنٹ اینڈ ودرا اٹ۔ بزنس مین کیا کرتا ہے؟ اس کو دیکھتا ہے چیزیں بک نہیں رہی، مارکیٹ سست ہے، وہ اپنی انویسٹمنٹ نکال لیتا ہے، چیزوں کی آہستہ آہستہ پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، کنزمپشن کم ہو جاتی ہے، فرم فیل ٹو ریپے دیئر لونز، امپلائمنٹ آؤٹ پٹ ریٹ آف انٹرسٹ اسٹارٹ ڈکلائننگ، وہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر کیا ہے ہمارے پاس؟ ڈپریشن۔ ڈپریشن کے اندر کیا ہے؟ ڈپریشن میں یہ لوسٹ فیس ہے، ٹھیک ہے؟ ڈپریشن آپ کا کیا ہے؟ سب سے لوسٹ فیس ہے۔ مینی فیکٹرز آف پروڈکشن گیٹ ان امپلائڈ، موسٹلی جو آپ کے فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ دے گیٹ ان امپلائڈ۔ انکم فال، اب لوگوں کی انکم کم ہو جاتی ہے، لوگ انویسٹمنٹ بالکل اپنی کھینچ لیتے ہیں واپس، انکم کم ہو جاتی ہے، انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے، پروڈکشن کم ہوتی ہے، ان امپلائمنٹ زیادہ شروع ہو جاتی ہے۔ سو ایک لوسٹ لیول کے اوپر بھی چیزیں نہیں خرید رہی ہوتے، انٹرسٹ ریٹ لوسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے کیونکہ لوگوں نے پیسے لگائے نہیں ہوتے۔ ہر ایک بندے کے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں، اگر آپ کو کسی سے پیسے چاہیے تو وہ آپ کو کم سے کم انٹرسٹ ریٹ پہ بھی دے دے گا، کہ اس لیے کہ مارکیٹ بہت سست چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ کسی اور بزنس میں فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ ان سے لون لو بھی تو وہ آپ کو کیا کریں گے؟ کم سے کم انٹرسٹ ریٹ پہ آپ کو لون دے دیں گے۔ سو دیز آر دا کنڈیشنز ان دا ڈپریشن۔ ایٹ دس اسٹیج pessimism prevails on the top, which compel the people to sell their shares, withhold further investment and reduce production, which further adds to unemployment. Then we have expansion. Expansion کیا اسٹیج ہے؟ کہ جہاں سے گروئنگ فیز اسٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اکنامک ایکٹیویٹیز آر اسٹارٹنگ اگین، پروڈکشن بڑھتی ہے، لوگ دوبارہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، امپلائمنٹ زیادہ ہوتی ہے، کانفیڈنس لوگوں کے اندر آتا ہے کہ ابھی دوبارہ اکنامک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی ہیں، وہ انویسٹ کرتے ہیں، پروڈکشن وہاں پہ کرتے ہیں۔ انویسٹمنٹ از انکریزڈ اینڈ اینٹیسپیٹنگ ایکسپینشن آف ڈیمانڈ۔ پروفٹ آف دا بزنس مین انٹرسٹ ریٹ ویجز اینڈ جابس۔ سو یہ ہمارے پاس ڈفرینٹ فیزز تھے اکنامک کنڈیشن کے، کہ جہاں پہ ہم نے پیک کو، کنٹریکشن کو، peak is also called as boom, contraction is also called as depression, recession, trough which is also called as depression، جو کہ worst situation ہوتی ہے آپ کی بزنس سائیکل کے لیے۔ دین ایکسپینشن کیا ہوتا ہے؟ دوبارہ لوگوں کا کانفیڈنس بنتا ہے، لوگ دوبارہ چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ جو ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس لوگوں کا ہوپ اور کانفیڈنس کا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ بڑھتی ہیں، پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، امپلائمنٹ زیادہ ہوتی ہے، پروڈکشن لیول بڑھتا ہے، انٹرسٹ ریٹ آپ کا ہائر ہو جاتا ہے، پیسے والے کو پیسے پہ زیادہ منافع مل رہا ہوتا ہے، بزنس مین کو بزنس میں زیادہ منافع مل رہا ہوتا ہے۔ سو ہر جگہ پہ آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سو آئی ہوپ یہ آپ کو کلیئر ہوگا یہاں تک، باقی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر، لیکچر میں۔